اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ محرم کے چاند کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اگر آپ محرم کا چاند دیکھ کر یا پھر یکم محرم کے دن اس عمل کو کر لیتے ہیں تو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو سارا سال فائدہ دیتا رہے گا۔ ایک دن کا عمل ہے لیکن فائدہ آپ کو سارا سال دیتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت سے بے شمار مخلوقات پیدا کی، اور ہر مخلوق میں کسی نہ کسی کو چن کر با اختیار بنا کر اپنی تمام مخلوق پر فوقیت دی، جیسا کہ فرشتوں میں سے 4 فرشتے معتبر بنائے، انسانوں میں سے رسول بنائے، جبکہ رسولوں میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برتری عطا فرمائی اور رحمت للعالمین کے لقب سے نواز دیا۔ زمین سے مساجد کو اختیار کیا، جبکہ مساجد میں بیت اللہ شریف کو رحمت الہی کا مرکز قرار دیا۔ کلام میں سے قرآن شریف کو کلام الہی کا لقب دے کر عزت بخشی۔ ایام میں سے جمعۃ المبارک کے دن کو تمام دنوں کا سردار دن بنا دیا، جبکہ راتوں میں لیلۃ القدر کو چنا۔ اسی طرح مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خاص فوقیت دی، جن میں محرم الحرام بھی شامل ہے۔ یقیناً محرم الحرام عظمت والا اور برکت والا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ بسم اللہ شریف کا وظیفہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کا عمل آپ کو بتاؤں گا۔ بسم اللہ شریف کی بڑی فضیلت ہے، بڑی طاقت ہے، اس کے بہت سے واقعات ہیں، جن میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا چلوں۔ روم کے بادشاہ کیسر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا، جس میں لکھا کہ میرے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، کوئی علاج بتلائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے پاس اپنی ٹوپی بھیجی کہ آپ اسے سر پر رکھا کرو، سر کا درد غائب ہو جائے گا۔ چنانچہ کیسر جب وہ ٹوپی سر پر رکھتا تو درد فوراً ختم ہو جاتا، اور جب اس ٹوپی کو اتارتا تو درد دوبارہ لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا، تجسس سے ٹوپی چیری تو اس کے اندر ایک رکا پایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ یہ بات کیسر کے دل میں گر کر گئی۔ وہ کہنے لگا کہ دین اسلام اس قدر معزز ہے، اس کی تو ایک آیت بھی باعث شفا ہے، پورا دین باعث نجات کیوں نہ ہوگا۔ جب یہ بات اس کے دل میں گر کر گئی تو اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ بات ہے یقین کی۔ جس پختہ یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات اس قدر ہی آپ پر مہربان ہوگی اور اپنی رحمت کو موسلادھار بارش کی طرح آپ پر برسائے گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، اس موقع سے آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت سارا سال آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازیں گے۔ آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر میں خیر و برکت ہوگی، عمر میں خیر و برکت ہوگی، گھر میں اتفاق، محبت اور سکون ہوگا۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ جب آپ کو محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے، کیونکہ بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے
کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ یا میرے پروردگار، یہ جو نیا سال ہے اسے ہمارے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا سال بنا دے۔ دعا مانگنے کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، اگر رات کو آپ یہ عمل نہ کر پائیں تو پھر یکم محرم کا پورا دن آپ کے پاس ہے، اذان مغرب سے پہلے پہلے۔ اس وقت میں آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اگر آپ کو یہ دعا بھی نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ 100 مرتبہ آپ نے استغفار کی دعا پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کم از کم 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 129 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے صرف اتنا نہیں پڑھنا کہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آپ نے پوری بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 129 مرتبہ۔ جب آپ بسم اللہ شریف پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوا۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں تو پھر آپ نے ایک صاف کاغذ لینا ہے اور اس کاغذ پر آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے بسم اللہ شریف کو 129 مرتبہ لکھنا ہے۔ جب آپ کاغذ پر پہلی مرتبہ بسم اللہ لکھیں گے تو زیر زبر کے ساتھ آپ نے لکھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا زیر زبر کے ساتھ بسم اللہ شریف کو لکھ سکتے ہیں۔ جب آپ 129 مرتبہ بسم اللہ لکھ لیں یا کسی سے لکھوا لیں، کیونکہ بعض لوگوں کو لکھنا نہیں آتا، اس لیے وہ کسی سے لکھوا سکتے ہیں۔ جب آپ بسم اللہ کو لکھ لیں یا لکھوا لیں تو اس کاغذ کو آپ نے فولڈ کر لینا ہے اور پھر اس کاغذ کو گھر میں کسی ایسی جگہ رکھ دینا ہے جہاں وہ کاغذ محفوظ رہے، یعنی کہ اس کاغذ کی آپ نے تویز کی طرح کی شکل بنا لینی ہے، تویز کی طرح اسے بند کر لینا ہے۔ جب تک وہ کاغذ آپ کے گھر میں رہے گا، آپ کے گھر پر اللہ رب العزت کی رحمت موسلا دار بارش کی طرح برستی رہے گی۔ آپ کے گھر سے ہر طرح کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی، امن و سکون ہوگا، پیار و محبت ہوگا۔ ایک دن کا عمل ہے، اس عمل کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، اس عمل سے آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔